السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول کا بیچلر آف سائنس BS کا لیکچر نمبر 6 کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ویریس اسکول آف تھاٹ سلسلہ اسٹیبلش بائی ویریس صوفیز اینڈ سینٹس ان انڈیا۔ اچھا، اس انڈیا کی جگہ آپ کے پاس سب کانٹیننٹ بھی آ سکتا ہے اور بھارت بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ہم نے پریویس ٹاپک یا پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکشن کی تھی۔ ہم نے پریویس ٹاپک میں جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جو صوفیز اور علماؤں کا جو کردار تھا اسلام کو پھیلانے میں بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں یا انڈیا میں، تو ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ وہ دیکھا نہیں ہے تو آپ ضرور دیکھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن آج کے ٹاپک کے حساب سے جو آپ کے پاس بورڈ میں یا یونیورسٹی میں سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ویریس اسکول آف تھاٹس یا سلسلاز ہیں جو ڈفرینٹ صوفیز اور سینٹس، یعنی کہ صوفیوں اور علماؤں نے اس وقت کے حساب سے جو بھارت، ہندوستان یا بر صغیر، انڈیا یا سب کانٹیننٹ میں جو دیا تھا اس کے اوپر نوٹ لکھیں، یا آپ کے پاس آتا ہے بیان یا وضاحت کریں، ڈسکرائب یا ڈسکس کریں۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اس کے حساب سے اگر انٹروڈکشن میں ہم دیکھیں تو تعارف کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو صوفیوں کا جو سب سے اہم کردار رہا ہے، تو صوفی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ڈائریکٹ براہ راست کنیکشن ہوتا ہے اسپریچولی اور فزیکلی، جو روحانیت کے حساب سے اور جو ودانیت کے حساب سے جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ وہ کانسیپٹ ہے جو صوفیوں کا چلتا ہوا آ رہا ہے اور علماؤں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ آج کے دور کے حساب سے وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ بھول گئے، لیکن اس وقت کے حساب سے یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اور اس میں ہی سب سے اہم کردار تھا اسلام کو پھیلانے میں، کیونکہ جب آخری دور گزرا ہے مغلوں کا تو اس کے بعد جتنا بھی اسلام پھیلا ہے وہ صوفیوں اور علماؤں کی وجہ سے ہی پھیلا ہے بر صغیر میں۔ تو یہ وہ کانسیپٹ تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ بھلا دیا۔ اس میں سب سے اہم اسکول جو آیا تھا وہ چشتیہ سلسلہ تھا، جس میں خواجہ معین الدین چشتی کا سب سے اہم نام آتا ہے، اور یہ جنوبی افغانستان کے ساؤتھ افغانستان سے ہوتا ہوا پورے بھارت میں اور انڈیا میں اس وقت بر صغیر میں آیا ہے، اور 1142 میں یعنی کہ 1142 AD میں باقاعدہ جب یہ پورا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ اجمیر میں جا کر جو ان کا جو سب سے اہم چیز تھی وہ تو کلمہ اور ذکر، اور جو قوالیوں کا کانسیپٹ آیا وہ یہیں سے اٹھ کر آیا۔ لیکن وہ حیرانی کی بات ہے، وہ ریسائٹیشن جو قرآن اور جو اس وقت کی جتنی بھی تھیں وہ مذہبی لحاظ سے آج ہم نے بلا دی ہیں۔ وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو اس وقت دیا انہوں نے، لیکن ہم کیونکہ ہمیشہ جب بھی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اپنی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہے، وہ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم آگے ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس میں جو شروعاتی سلسلہ ہے اس میں شیخ بہاؤالدین ذکریہ کا جو سب سے اہم نام آتا ہے، اور ان کے جو شاگرد جن کے وہ ہیں وہ شیخ عبد النجیب صاحب کے ہیں، اور وہ 1097 سے لے کے 1162 تک، یعنی کہ 1097 سے لے کے 1162 AD تک یہ جو پورا جو سلسلہ چلتا رہا ہے، یہ جو اس وقت جو ایک بہت زیادہ اہم نکات آئے اس میں قوالی آئی، اور ایک نئی چیز آئی کلم جو آئے، اور اس میں سما بھی۔ اب یہ جو ایک تھا تو اس وقت یہ انٹرٹین نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہمارے چاروں صوبوں میں اس چیز کو ابھی بھی مانتے ہیں، کیونکہ اس وقت زیادہ تر ریسائٹیشن آف قرآن ہو رہی تھی، اور ریسائٹیشن آف قرآن میں جو سب سے زیادہ اہمیت کا عامل بنا، جو اس وقت کا جو سب سے زیادہ اہم دور تھا، جو ایک کلمہ تھا، وہ کون سا تھا؟ اللہ کا۔ اب وہ بھلا دیا، کیونکہ اس کے بعد جو دور آیا وہ قادریوں کا دور آیا، قادریوں کا سلسلہ آیا۔ اب قادریوں کے سلسلے میں اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں شیخ عبد القادر گیلانی ہے، بس وہ جیلانی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہے گیلانی، لیکن جیلانی پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک الگ ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہے پھر بھی ایشو۔ لیکن 1077 سے لے کے 1167 تک، یعنی 1077 سے لے کے 1166 تک یہ پورا کانسیپٹ ہے بغداد۔ اب دیکھیں عراق کا آ گیا، یعنی کہ جو پورا یورپ کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ وہ یورپ کا کانسیپٹ میں جو سب سے زیادہ اہم آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ ذکر جلیل اور ذکر خفی کا جو پورا وہاں سے یہاں پر آیا، اور اس میں اب جو ایک اہم ایک جزء بن چکا ہے وہ درود و سلام بن چکا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ حضرت محمد پیس بھی اپان ہم جو میں نے لکھا بھی ہے اس کے حساب سے سما بن جاتا ہے۔ اور یہاں جو اس سے پہلے بھی ایک ورڈ آ رہا تھا میوزک کا۔ اچھا، جو میوزک کا ورڈ ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ نہیں ہے جو آج کا ہے، پلیز اس کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، کیونکہ یہ میوزک کا ورڈ ہے، یہ ہم پورا ڈسکس کریں گے کلچر میں جب ثقافت کا ہم پورا چیپٹر پڑھیں گے تو۔ لیکن اس وقت میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، اس وقت کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میوزک ہمیشہ ہم کہیں لے جاتے ہیں کہ اس وقت ویسٹرن کانسیپٹ ہوگا تو وہ ویسٹرن کو ہم اس کے ساتھ جوڑ دیں، نہیں، یہ یورپین کانسیپٹ تھا جو ترکی سے ایجپٹ، جارڈن،
پھر مڈل ایسٹ پورا یہ پورا علاقہ، یہ مڈل ایسٹ گلف، پھر یہاں پر تو یہ جو انسٹرومنٹس تھے یہ اس وقت کے حساب سے یہاں پر جو ہے وہ انسٹرومنٹ جو اسلام میں جو تھے، اگر آپ نوٹ کریں تو ڈفلی کا کانسیپٹ، طبلہ، اب یہ جو کانسیپٹ تھا یہ ہمارا تھا، یہ وہ میوزک تھا، اس میں رائم تھی، اور اس میں جو سب سے اہم تھا بیٹس کا وہ کانسیپٹ تھا، اس میں ردم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اس میں سر تال وغیرہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہ ہم نے لیا ہے. تو ویسٹرن کو ہم نے آج جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ تو یہ نہیں تھا، یہ اس وقت نہیں تھا، یہ ہم نے اب جوڑ دیا ہے. اگر اس کی ایک مثال دوں تو اگر ذکر کفی کی مثال دوں تو اس میں ایک بہت بڑی ایک اہم چیز آئی ہے. اگر تھوڑا بھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ایک تاجدار حرم پڑھی گئی تھی محمد رفیع صاحب نے، اور ایک وہ پڑھی تھی آصف، پھر میں نام بھول گیا، میں نے دیکھنا چاہیے تھا تو وہ نام جو یاد نہیں آ رہا. تو انہوں نے جو پڑھی تاجدار حرم، اور جو ابھی عاطف اسلم نے پڑھی ہے اس کو کچھ اسٹوڈیو میں، تو میں اس لیے ایک مثال کے طور پہ بول رہا ہوں. تو جو وہ انسٹرومنٹس آ گئے تو وہ پورا ایک گانا میں ہی تبدیل ہو گیا. تو گانے کو اور اس کو جو تھا وہ بالکل کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا ہے. تو وہ اس کو مت جوڑیے گا. ویسٹرن کو آج کے مقام پہ اس وقت جو یورپین کا کانسیپٹ ہمارے اندر چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا. تو وہ اب ختم ہے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم گانے میں اور کلمات میں ہم نے کوئی فرق ہی نہیں رکھا. تو وہ کہاں بھول گئے، کدھر نکل گئے، وہ تو ہمارا قصور ہے. لیکن یہ اس وقت کے دور میں، اور اس وقت صوفیز اور علماء جو ہیں وہ یعنی مسلمان بنا رہے ہیں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جتنے نان مسلمس ہیں کنورٹ ہو رہے ہیں. آج کے دور میں اگر وہی چیز سناؤ تو وہ کو کنورٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ویسٹرن کانسیپٹ بن چکا ہے. سب کو لگتا ہے گانا گا رہا ہے. تو وہ آپ سمجھدار ہیں. اب نقش بندیہ آیا سلسلہ تو وہ خواجہ محمد باقی باللہ، اچھا یہ جو ہیں یہ استاد رہ چکے ہیں کہ ان کے سب سے اہم شیخ احمد، جن کا مجدد الف ثانی جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے یہ استاد رہ چکے. میں مینشن نہیں کیا میں نے، وہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم کلچر میں پورا ڈسکس کریں گے، وہ بھی ٹاپک بھی آئے گا مجدد الف ثانی کا پورا. لیکن اگر آپ نے نوٹ کراؤ یہ 1603 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کا کشمیر میں اور بنگال میں آج بھی کلمات اور شریعت کے حساب سے بڑا اہم آتا ہے. اب طریقات کو ریجیکٹ کیا، اور ذکر کفی کو ابھی بھی آتا ہے جس میں حمد اور نعت کا کانسیپٹ آتا ہے. اچھا حمد اور نعت کا کانسیپٹ میں اگر آپ نوٹ کریں تو وہ سما جو ہے وہ ابھی بھی بنتا ہے. لیکن پلیز یہ جو میوزک کا ورڈ میں بار بار لگا رہا ہوں یہ ہے اسلام میں ہے، ڈفلی ہے، تو اب میں اس کو کچھ کر نہیں سکتا. تو وہ کانسیپٹ، وہ طبلہ، وہ مٹکا، وہ رباب، وہ ساری چیزیں، وہ مسعود، وہ جو آج ہمارے کانسیپٹ میں ہے یہ وہی کانسیپٹ ہے، یہ اس وقت کا کانسیپٹ ہے. تو یہ اس وقت کا قیاس ہے، اس وقت کا تصور ہے، وہ بھلا دیا ہے ہم نے. اب کیونکہ الیکٹرانک گٹار، پیانو اور پتہ نہیں کیا کیا جو آ رہا ہے من میں بجائے جا رہے ہیں، تو وہ اس کو آپ مت جوڑیں اس کے ساتھ. یہ میں اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہاں میوزک کا کانسیپٹ تھا، موسیقی تو ظاہر سی بات ہے، اب میں اس کو ہٹا نہیں سکتا، وہ ہمارے کلچر میں، ہمارے ثقافتوں میں میں اس کو ہٹا نہیں سکتا. لیکن وہ اسلام کے اکارڈنگ ہے، اسلام کے اکارڈنگ ہے، وہ ویسٹرن نہیں، وہ یورپین تھا. وہ پتہ نہیں کیوں ملا دیا، وہ آج تو ہم ملائے پہ ملا ہی جا رہے ہیں. اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بہت مشہور ہے بلوچوں کا کلام جو بہت مشہور ہے، وہ چلتا ہے دانہ پہ دانہ، اگر آپ نے سنا ہو. مست قلندر سنا ہوگا. تو وہ اگر آپ وہ سنیں گے تو وہ ہمارے انسٹرومنٹ میں سنیں اور جو ان کا انسٹرومنٹ سنیں، ہمارے انسٹرومنٹ میں بالکل الگ ہی ہے، اس میں جوش آتا ہے سب کو، اس میں مدوشی آ جاتی ہے. تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کس کو کہاں سے جوڑ دیا ہے. تو وہ نہیں تھا. تو یہ ان کے کلمات تھے، یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمیں آگے بڑھا رہی تھیں. درود، قصیدہ بردہ شریف ہے، بہت ساری چیزیں ہم لوگ وہ ساری بلا دیا. ہم نے وہ اس لیے بلا دیا کیونکہ ہم لوگ اتنے مدہوش ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ ویسٹرن کانسیپٹ آ گیا ہے کہ اپنی چیزوں کو بلا دیا ہے. تو نہ بچوں کو پتہ نہ بڑوں کو پتہ ہے. بڑوں کو تو پہلے ہی نہیں پتہ تھا، بچوں کو آج کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو شیئر کریں، کامنٹ کریں. اور اگر آپ کو کوئی چیز بہت جلدی سمجھ آ گئی تو وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ان بچوں لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.